بعد ہمیں بہت کچھ سمجھا رہی ہے. صرف زندہ ہونا کوئی بڑی بات نہیں، سیرت خوبصورت ہونا کوئی بڑی بات نہیں، صرف خوشحال ہونا کوئی بڑی بات نہیں، صرف صحت مند ہونا کوئی بڑی بات نہیں. یہ سب کچھ ہے، یہ سب کچھ ہے. خوبصورت بھی بہت ہے، زندگی بھی بہت ہے، خوشحالی بھی بہت ہے، صحت بھی بہت اچھی ہے، عمل اچھا نہیں، بدنصیب آتی بدنصیب قسمت کھوٹی ہے. حسن بہت بڑی، صحت بہت بڑی، بہت فٹ، زندگی بہت شاندار، خوشحالی بہت، عمل اچھا نہیں، بدنصیب آتی قسمت کھوٹی ہے، نصیب ہار گیا، قسمت ہار بیٹھا. دولت بھی کوئی، دولت بھی کوئی، خوشحالی بھی کوئی، صحت بھی اتنی بڑی ہے، عمل بہت اچھا ہے، عمل بہت اچھا ہے. اللہ کے نبی فرمانے بڑا خوش نصیب آدمی، بڑا خوش نصیب. تو میرے عزیزو، میری زندگی میں کچھ نہیں رکھا، میری صحت میں بھی کچھ نہیں رکھا، میری خوشحالی میں بھی کچھ نہیں رکھا. یہ ساری نعمتیں بڑھیا ہو سکتی ہیں اگر عمل بڑھیا. ابو لہب بہت نصیب تھا، قارون کے پاس بڑی دولت تھی، فرعون کے پاس بڑے عہدے اور منصب تھے، ولید بن مغیرہ کے پاس بڑی جاگیریں تھیں، بلال کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. بتائیے نصیب کس کے اچھے تھے؟ بلال کے، بلال کے نصیب اچھے. اس لیے کہ اس کی دامن میں سب سے بڑی دولت ہے کیا؟ نیکی کی زندگی. میرے عزیزو، مزدور ہونا کوئی پریشانی کی بات نہیں، کم آمدنی کا ہونا پریشانی کی بات نہیں، چھوٹے گھر ہونا کوئی دکھ کی بات نہیں، روکھا سوکھا کھانا کوئی پریشانی کی بات نہیں. فکر یہ کرو میرے عزیزو، میرے گھر کی اس جھونپڑی میں ایک اللہ کا حکم نہ ٹوٹے. فقط یہ مسئلہ. لیکن اللہ کے نبی فرمانے لگے واللہ الفقر اخشى، قسم خدا کی مجھے اپنی امت کے فقر کا ڈر نہیں، جس کا معاش کا مسئلہ اسے پریشان کرے. واللہ الفقر اخشى، قسم خدا کی مجھے اپنی امت کے فقر کا ڈر نہیں، ولكن اخشى علیکم، مجھے ڈر کیا ہے؟ مجھے ڈر یہ ہے ان تبسط علیکم الدنیا، تم پر دنیا کی فراوانی ہونے لگی. فتنافسوا كما تنافسوا، پھر تم ایک دوسرے سے ریس لگاؤ، ہمارا پھر دوڑ لگی، ایک دوسرے سے دنیا میں آگے بڑھو. فتهلككم كما اهلكتهم، یہ دنیا تمہیں برباد کر دے گی جیسے اس نے پچھلوں کو برباد کر دیا. یہ کوئی بڑھیا چیز ہے. بس اوقات بچی بھی ابا کو پریشان کرتی ہے، بیوی بھی شوہر کو پریشان کرتی ہے، بس اوقات یہ خود بھی دل ہارنے لگتا ہے، آمدنی کم ہے، گھر چھوٹا ہے، گزارا کیسے ہو؟ ارے میرے عزیزو،
اگر اس دنیا میں سب کچھ مل جانا اچھی بات ہوتی، کامیابی ہوتی، تو فاطمہ کے گھر میں بھوک نہ ہوتی۔ حضرت فاطمہ کے گھر میں بھوک نہ ہوتی۔ لیکن اللہ کے نبی کی خدمت میں آئی، حضرت علی رضی اللہ عنہ بھیجا، جا تیرے ابا کے یہاں کچھ خادمہ آئی ہوئی، تو مشکیزیں اٹھاتی نشان پڑ گئی، جھاڑو لگاتی ہے، کپڑے دھوتی ہے، چکی پیستی ہے، نشان پڑ گئے۔ اپنی مدد کے لیے ابا جان سے خادمہ لیا، چلی گئی، پہلو میں بیٹھ گئی، بولے کیسے؟ ابا نے کہا بیٹی خیریت سے آئی ہو؟ کہا علی نے بھیجا ہے۔ کہا کیوں بھیجا ہے؟ کہا کوئی مدد کے لیے خادمہ لیا۔ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے کے بیٹی کون ہے؟ بیٹی سید الکونین ہے، کونین کی سردار کی صاحبزادی ہے، جنت کی عورتوں کی سردار ہے، اس کائنات کی شہزادی ہے، امام الانبیاء کی بیٹی ہے۔ اللہ کے نبی کا بیٹا ہوا چلا گیا، بیٹا ہوا چلا گیا، تیسرا ہوا چلا گیا، بیٹیاں تین اور تھی، سب کا انتقال ہو گیا۔ ساری محبت سمٹ کے کس کے حصے میں آئی؟ فاطمہ۔ کیسی لاڈلی بیٹی ہوگی، کبھی آتی نا تو اللہ کے نبی اپنی جگہ سے اٹھ جاتے، اس کے استقبال اور اس کا ہاتھ لے چوم لیا کرتے۔ اتنا پیار ہے، اتنا پیار۔ بتائیے بتائیے بتائیے، جو میرے نبی کی خاطر گردنیں کٹوانے کے لیے تیار بیٹھے تھے، کیا وہ نبی کے کہنے پر اس کی بیٹی اگر سارا سامان سے نہ بھر سکتے تھے؟ میری محبت کو میرے نبی نے سبق دیا ہے، دنیا میں چھوٹا گھر ہونا بھی پریشانی کی بات ہے، دنیا میں آمدنی کا تھوڑا ہونا کوئی مسئلہ نہیں، دنیا میں پھٹے پرانا پہننا کوئی عیب نہیں، دنیا میں روکھا سوکھا کہنا کوئی ذلت نہیں، یہ کوئی ذلت کی چیز نہیں ہے۔ ذلت اور رسوائی یہ ہے میرے گھر سے اللہ کا حکم ہو، میرے جسم سے اللہ کی نافرمانی ہونے لگ جائے، میری آنکھوں کی خیانت ہو جائے، میرے کانوں کا سننا غلط ہو جائے، میری زبان کا بولنا غلط ہو جائے، میرے پیٹ میں لقمہ حرام جانے لگے، میرے اعضاء اور جوارے سے وہ ہونے لگے جو اس محسن حقیقی کی دی ہوئی نعمتوں کی ناقدری ہو، یہ بدنصیبی، یہ کھوٹی بات ہے۔ آپ علیہ السلام فرمایا بیٹی فاطمہ بہت مدینہ کے ضرورت مند موجود ہیں، ایسا کرو ایسا کرو، میں تمہیں تسبیح بتا دوں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، تسبیح فاطمہ رات کو سوتے وقت 31 مرتبہ 34 مرتبہ یہ پڑھ لینا، تھکاوٹ بھی دور ہو جائے گی، کمائی بھی بہت ہو جائے گی۔ عمل بتایا، نیکی بتائی، عمل بتایا نا، نیکی بتائی نا، زندگی نیکی کے ہو۔ ایک بچہ ہے سائیکل پہ جاتا اور جس اسکول میں اس کا امتحان ہو رہا اس میں کھڑکیاں بھی نہیں، پنکھے بھی نہیں، کرسی بھی نہیں، چٹائی بھی پھٹی ہوئی۔ اب یہ بچہ وہاں پیپر دینے کے لیے، ایک دوسرا بچہ امتحان دینے جاتا ہے، جس اسکول میں جاتا ہے بہت شاندار عمارت، پنکھے نہیں، اے سی بھی لگی ہوئی ہے، پینے کے لیے ٹھنڈا پانی بھی موجود ہے، شاندار فرنیچر بھی موجود ہے، لیکن بتائیے صرف اس امتحان گاہ کی وجہ سے کوئی کہتا ہے کہ کامیاب یا ناکام ہے؟ کیا کہتے ہیں میاں؟
یہ نتیجہ آئے گا تو بتا دیجیے. کوئی یہ نہیں کہتا کہ اچھے اسکول میں امتحان دے رہا یہ پاس ہو گیا، یہ اچھے اسکول میں امتحان دے رہا ناکام ہو گیا. بلکہ کیا کہتے ہیں؟ نتیجہ آئے گا تو بتا دیجیے. ارے میرے عزیزو، یہ دنیا تو امتحان کا ہے. کوئی سائیکل میں امتحان دے رہا ہے، کوئی گاڑی میں امتحان دے رہا ہے، کوئی جھونپڑی میں امتحان دے رہا ہے، کوئی کوٹھی میں امتحان دے رہا ہے. کسی کے کپڑے پھٹے پرانے ہیں، کسی کے کپڑے زر پر ہیں، کسی کے دسترخوان پہ فاقہ ہے، کسی گھر میں دسترخوان پہ کھانے کھانے ہیں. یہ کامیابی ناکامی نہیں، یہ عزت ذلت نہیں، یہ خوش نصیبی بد نصیبی نہیں. ارے میرے عزیزو، یہ تو سب امتحان دے رہے ہیں. پتہ چلے گا فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز. جو جہنم سے بچ گیا، جنت میں چلا گیا، یہ کامیاب ہو. یہ ذلت عزت نہیں، یہ کامیابی ناکامی نہیں، یہ تو امتحان کا ہے. پتہ چلے گا بھائی جب یہ آنکھیں بند ہوں، پھر نتیجہ سامنے آئے گا، پھر رزلٹ سامنے آئے گا. کون کامیاب ہوا، کس کے نصیب جاگے ہیں، کس کی قسمت بڑھیا ہے. ایک نوجوان نے گھر بنایا اور گھر بنانے کے بعد دنیا والوں سے کہا آؤ میرا گھر دیکھو. شوق ہوتا ہے گالے مٹی پہ پیسے لگانے کے بعد پھر شوق ہوتا ہے لوگ تعریف بھی کرتے. لوگ آتے چلے گئے، تعریف کرتے چلے گئے، فرنیچر اچھا ہے، آرکیٹیکٹ اچھا ہے، کیا اچھا مٹیریل لگایا ہے. ایک بوڑھا کمر جھکی ہوئی، سر کے بال سفید، آنکھوں کی بینائی کمزور، ہاتھ میں لاٹھی، لیکن وہ خوش نصیب بوڑھا بڑا خوش نصیب. آنکھوں کی بینائی کمزور ضرور تھی، دل کی آنکھوں کی روشنی بڑی تھی. آیا اور نوجوان کے کندھے پہ ہاتھ رکھا. کیا بیٹے تیرا گھر بہت خوب، لیکن اس میں دو خامیاں بھی ہیں. اب جب سبھی تعریف کر رہے ہیں اور جیب میں پیسہ ہو، ہڈیوں میں گودا ہو، رگوں میں گرم خون ہو، تو بس اوقات بوڑھے باپ کی بات اچھی نہیں لگتی. اور اللہ نہ کرے اس دل سے شرم و حیا کا کھانا مٹ جائے اور یہاں سے ایمان اور غیرت ختم ہو جائے، تو پھر تو ماں باپ کی عظمت کا کھانا ہی نہیں لگے. تو وہ نوجوان جھنجھلا کر کہنے لگا بڑی میاں ساری دنیا تعریف کر رہی ہے، آپ کو میرے گھر میں کون سی خامی نظر آئی؟ بڑی میاں تحمل سے کہنے لگے بیٹے یہ بھی خیر خائی میں کہہ رہا ہوں، اس میں دو خامی ہے، اس میں دو عیب. نوجوان تیز لینے میں کہنے لگا بتائیے کون سے عیب؟ کہا بیٹے دو عیب یہ ہیں، دو عیب یہ ہیں، نہ یہ مکان پائیدار ہے، نہ اس کا مکین پائیدار ہے، نہ یہ گھر ہمیشہ کا، نہ گھر والا ہمیشہ کا. اچھا وہ نوجوان ضدی نہیں، تکبر نہیں، آنکھوں سے آنسو بہہ. وہ نوجوان ضدی نہیں، تکبر نہیں، اور اس کے دل میں سینے میں دل تھا پتھر نہیں تھا. اس کے سینے میں دل تھا پتھر نہیں. اب تو اس آنکھوں کے حرام دیکھنے میں اور لقمہ حرام نے اس سینے کا دل کہاں رہنے دیا؟ پتھر ہو گیا، اثر ہی نہیں دیتا. پیاروں کو اٹھاتا ہے، جنازہ کندھوں پہ لے کے جاتا ہے، اپنے پیاروں کو من مٹی کے نیچے رکھتا ہے. مجال ہے اس کا دل یہ پتھر زدہ اثر لے پگھلے، اثر ہی کوئی نہیں. وہ نوجوان میں تکبر نہیں تھا، ضدی نہیں تھا، سینے میں دل تھا پتھر نہیں. آنکھوں سے آنسو بہے. کہنے کے بڑے میاں مجھ سے غلطی ہو، مجھ سے غلطی ہو، کوئی ایسا گھر بتائیے نا گھر والا بھی پائیدار، گھر والا بھی پائیدار، گھر بھی پائیدار. بڑے میاں کہنے کے بیٹھے میرے پاس اس سوسائٹی کے چند نقشے ہیں، اس سوسائٹی کے چند نقشے ہیں.
جہاں گھر بھی پائیدار، گھر والا بھی پائیدار. پھر بڑے میاں نے نقشے دکھائے. ان المتقین فی مقام امین فی جنات وعیون یلبسون من سندس واستبرق متقابلین كذلك وزوجناهم بحور عین. بیٹے ایک تصویر اور بھی ہے. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثیما الا قیلا سلاما سلاما واصحاب الیمین ما اصحاب الیمین فی سدر مخضود وطلح منضود. بیٹے ایک نقشہ اور بھی ہے. فيها انهار من ماء غير آسن وانهار من لبن لم يتغير طعمه وانهار من خمر لذة للشاربين وانهار من عسل مصفى. یہ دودھ کی نہر، یہ شہد کی نہر، یہ شراب کی نہر، یہ میٹھے پانی کی نہر، اور یہ صحت پائیدار، یہ جوانی کا حسن پائیدار، اور سب سے بڑھ کر یہ زندگی پائیدار. یہ ہے نا سب سے. یہاں تو میرے پیارو عجیب ہی نقشہ ہوتا ہے. بناتا کوئی ہے، رہتا کوئی ہے. تجوریاں کوئی بڑھتا ہے، کھاتا کوئی. اکٹھا کوئی بڑھتا ہے، استعمال کوئی کرتا ہے. بلکہ اب تو ہم دیکھتے ہیں گھر کی ماسی آتی ہے، کچن سے سب کھا جاتی ہے، گھر کی ملکہ ڈیٹنگ پہ ہوتی ہے. یہاں تو عجیب ہی نمائش ہے. پل کی خبر کوئی نہیں نہ بھائی. سوئے اور صبح کوئی نہیں اٹھے. فضا میں رکھا چلا دے ایک جھونکی کی دیر ہے. میرے عزیزو کبھی نہ گھبرانا کہ اچھے گھر میں رہ رہے ہیں، آمدنی تھوڑی ہے، بچے زیادہ ہو گئے، گزارا نہیں ہو رہا. یہ امتحان کا ہے. کامیابی ناکامی نہیں، عزت ذلت نہیں، عزت ذلت نہیں. زندگی اس کے بعد شروع ہوگی. یہاں کمائی کی چیز کیا ہے؟ یہاں کمائی کی چیز کیا ہے؟ اللہ حلال کھلاتا، اللہ پاکیزہ کھلاتا، اللہ اپنی بندگی دے دے، اللہ اپنی فرما برداری دے دے، اللہ اپنے حکموں کی تعمیل آسان فرما دے. ارے میرے عزیزو یہ محلات کی کمائی، یہ سوسائٹیوں کی کمائی ہے. کل دنیا رش کرے گی. کاش کہ ہم بھی ایسے ہو، ہم بھی ایسے ہو. اتنے امتحان کا ہے. تو جھونپڑی بھی دے رہا ہے، کوٹھی بھی دے رہا ہے. لیکن یہ امتحان کا لمبے عرصے رہتا نہیں. لمبے عرصہ ایسا رہتا نہیں. کتنا عرصہ اس کا؟ قرآن کہتا ہے عشیرۃ اور ضحیٰ. یہ اس زندگی کے مقابلے میں ایسا ہے جیسے ایک صبح اور ایک شام. اب بتائیے ایک صبح اور ایک شام. جیسے بچہ پیپر دینے جاتا ہے کتنی دیر لگاتا ہے؟ چند گھنٹے، چند گھنٹے. صبح کے یا شام چند گھنٹے. تو قرآن مجید کہہ رہے وہ جو زندگی آ رہی ہے نا اس کے مقابلے میں یہ امتحان کا وقت کتنا ہوگا؟ صبح یا شام، صبح یا شام. تو میرے عزیزو یہاں اللہ دے تو تکبر نہیں، اور اللہ نہ دے تو ناشکری نہیں. اللہ دے تو شکر سے اللہ کو راضی کرو. اللہ تھوڑا دے تو اللہ کے فیصلے پہ راضی ہو کر اسے راضی کرو. ہر حال میں کمائی. اس لیے اللہ کے نبی فرمانے لگے اچھا کون ہے؟ سب سے اچھا کون ہے؟ بتا عمر لمبی، عمل اچھا. سب سے بڑا کون ہے؟ عمر تو بہت لمبی ہے، صحت تو بہت اچھی ہے، صحت تو بہت اچھی ہے، عمل اچھا نہیں ہے. وہ صحت کس کام، وہ جوانی کس کام، وہ زندگی کس کام کی؟ عمل اچھا. تو جو چیز کمائی کرنی ہے نا اس موسم میں، اس امتحان گاہ میں جو کمائی کرنی وہ کیا؟ نیکی. اب نیکی صرف نماز کا نام نہیں، صرف قرآن پڑھنے کا نام نیکی نہیں، صرف روزے رکھنے کا نام نیکی نہیں، صرف حج کرنے کا نام نیکی نہیں. یہ نیکی صرف نیکی. نیکی تو بچوں کے ساتھ بھی،
بیوی کے ساتھ بھی ہوتی ہے، ابا کے ساتھ بھی ہوتی ہے، کاروبار میں بھی ہوتی ہے، لین دین کے اندر بھی ہوتی ہے، اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ہوتی ہے، اپنے ساتھ کام کرنے والوں کے ساتھ بھی ہوتی ہے۔ شخص کہنے لگا یا رسول اللہ اور ایک بار نکون آپ ہو جاتا میں چاہتا ہوں میں سب سے بڑا ایک بن جاؤں۔ اللہ کے نبی ایک جملہ کہا میں ایک بننا چاہتا ہوں اتق المحارم تکن اعبد الناس، حرام سے بچ جاؤ سب سے بڑا ایک بن جاؤ۔ میری آنکھ سے حرام نہ دیکھے، میرے کان حرام نہ سنے، میری زبان سے حرام بول نہ ہو، میرے اعضاء اور جوارح سے بھی اللہ کا حکم نہ ٹوٹے، حرام سے بچ جا سب سے بڑا بزرگ بن جائے۔ فرض چھوڑ دینا حرام، کسی کا تکلیف دینا حرام، حرام نہ کر بس۔ تو سب سے بڑا نیک بن جائے۔ تو میرے عزیزو اللہ کرے زندگی کی تھوڑی سی فرصت، زندگی کی تھوڑی سی مہلت، ہم آئے کیوں ہیں؟ اس زندگی کو سنوارنے، اس زندگی کو سنوارنے کا۔ کافروں کے ہاں 70-80 سال کی نام زندگی، مشرک سمجھتے اسے زندگی، کافر سمجھتے ہیں اس کو زندگی، مسلمان تو اسے زندگی تیاری کرنے کا امتحان کا سمجھتے ہیں۔ زندگی آگے ہے، اللہم لا عیش الا عیش اللہ، زندگی تو وہ ہے، لیکن ہماری بنانی بھی اب کیسی ہو گئی؟ 70 سال کیسے گزریں گے؟ بچوں میں کیسے گزریں گے؟ بچیوں میں کیسے گزریں گے؟ صبح سے لے کر شام تک اسی 70 سال پر فکریں ہیں، لیکن زندگی ہے ہی نہیں۔ اللہم لا عیش الا عیش اللہ، زندگی تو بننے کے بعد زندگی ہے۔ چند نوجوان میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہتے یا رسول اللہ من ایقظ الناس واحذر الناس، کون لوگ عقل مند ہیں اور کون لوگ دور اندیش ہیں جنہیں دیکھ کر کہا جائے کہ بڑے سمجھدار ہو؟ کون لوگ جنہیں دیکھ کر کہا جائے کہ بڑے سمجھدار ہو؟ تو میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثرهم ذکرا للموت اکثرهم استعدادا للموت ذهبوا بشرف الدنيا وكرامة الآخرة، جو اپنے آج سے اپنی کل سنوارتے ہیں، جو آج اللہ نے نعمتیں دے رکھی ہیں اس سے کل کی زندگی کی تعمیر کرتے ہیں، یہ بڑے دور اندیش ہیں، یہ بڑے عقل مند لوگ ہیں کہ آج جو زندگی کی فرصت ملی ہوئی ہے اس سے کھربوں سال کی زندگی سنوارتی ہے عقل مند لوگ، یہ دور اندیش، یہ روشن خیال ہے۔ تو ہم نے وہ زندگی سنواری، وہ زندگی سنواری، اور جو لوگ اس زندگی کو سنوارتے ہیں تو اس دنیا میں کیا ملتا ہے؟ جو لوگ اس زندگی کو سنوارتے ہیں اس دنیا میں کیا ملتا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا من جعل همه هم الآخرة كفاه الله هم الدنيا، جو اس کو سنوارتے ہیں اور اس دنیا میں یہ ملتا ہے کہ انہیں ڈپریشن نہیں ہوتا، وہ ڈپریس نہیں ہوتے، وہ مایوس نہیں ہوتے، وہ خودکشیاں نہیں کرتے۔ دنیا میں جن کے ہاں آخرت کی زندگی کا تصور نہیں وہاں خودکشیاں ہیں، ہر 33 سیکنڈ میں ایک آدمی خودکشی کرتا ہے۔ جاپان دنیا میں خودکشیوں پہ دوسرے نمبر پر ہے۔ دنیا کی معیشت ایسی کہ ہر گھر میں جاپان کی چیز ملے گی آپ کو، لیکن دنیا میں خودکشیوں پہ دوسرے نمبر پر ہے۔ وہاں ڈپریشن اتنا ہے، ٹینشن کی گولی کا استعمال اتنا ہے کہ ایک ملک جب دوسرے ملک سے اسلحہ خریدتا ہے جو بجٹ سالانہ بنتا ہے ان کا ڈپریشن کی گولی کا بجٹ اس سے بھی بڑا ہے۔ کیوں مرے جا رہے ہیں؟ اس لیے کہ ان کے پاس اس زندگی کا تصور ہے۔ اب بیماری بھی مسلمانوں کے اندر بھی آ گئی، اس لیے کہ مسلمانوں کے اندر بھی انہوں کی زندگیاں آ گئی، جب زندگی ان کی آئے گی تو بیماریاں بھی آئیں گی، ورنہ ڈپریشن مسلمانوں کی بیماری نہیں تھی، ڈپریشن مسلمانوں کی بیماری نہیں تھی، خودکشیاں مسلمانوں کی یہاں نہیں تھی، مسلمانوں کیا کیا تھا؟ صبر تھا، شکر تھا، صبر تھا، شکر تھا، صبر تھا، شکر تھا۔ اگر لانچ میں پانی مل جائے، ٹھنڈی مل جائے، اچھی جگہ مل جائے تو شکر، اور اگر لانچ میں اچھی چیز نہ بھی ملے تب بھی کیا کہتا ہے یہ گھر جا کر آرام کریں گے نا،
جہاز میں اچھی سیٹ مل جائے، کھانا مل جائے، اللہ کا شکر۔ نبی ملے گا کیا درمیان؟ گھر جا کر آرام کر لیں گے نا۔ مسلمان تو دنیا میں یوں کرتا ہے، مل جائے تو شکر کرتا ہے، نہیں ملتا تو کہتا ہے گھر جا کے سب کچھ مل جائے، یہ تھوڑی ڈپریشن میں جاتا ہے۔ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کل کی زندگی کی تیاری میں لگے رہتے ہیں، من جعل همه هم الاخرہ کفاہ اللہ عقبہ دنیا، ایسے شخص کو اللہ کی دنیا کے سارے غموں اور فکروں سے محفوظ فرمائے۔ سبحان اللہ، اور ہمیں تو غم لگے ہی دنیا، اس لیے لگا ہے میرے عزیزو، ہمیں اس زندگی کا غم نہیں کرنا، ہمیں اس کی فکر اس لیے کہ اس کی فکر نہیں لگی، اور جس خوش نصیب کو اس کا غم اور فکر لگ گیا، اللہ اسے دنیا کے سارے غموں و فکروں سے نجات نصیب کرتا ہے۔ وہ دنیا کے اندر جھونپڑی کے اندر بھی جنت میں رہے گا، کوٹھی کے اندر بھی جنت میں رہے گا، پھر کوٹھی بھی جنت، جھونپڑی بھی جنت، ورنہ کوٹھی بھی جہنم، جھونپڑی بھی جہنم، نہ یہاں سکون نہ وہاں سکون، نہ یہاں محبت ہے نہ وہاں محبت ہے، نہ زندگی کا لطف وہاں نہ یہاں۔ اس لیے میرے عزیزو، ہم نے اپنی زندگی اس زندگی کو سامنے رکھنا ہے، تین چیزیں بتانا، اس کا اہتمام کرنا تاکہ اس زندگی کی تیاری ہو جائے، اور اس کی برکت سے پوری زندگی اللہ کی پسند کی ہو۔ پہلی چیز بتانا، کچھ بھی ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، نماز باجماعت سے پڑھو۔ ایمان کے بعد جو سب سے پہلا اسلام کا حکم آیا وہ نماز تھا، اور کیوں آیا؟ تاکہ جیسے ہل چلاتے زمین طرف کرتے، پھر اسے بیج ڈالتے، بیج ڈالنے کے قابل ہو جاتے، تو اسلام کا سب سے پہلے حکم نماز اس لیے آیا تاکہ آدمی کا دل پورے دین پہ چلنے کے لیے تیار ہو جائے۔ اس لیے اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے، بلکہ اللہ کہتے ہیں جہاں نماز ہوتی ہے وہاں گناہ نہیں ہوتا، جہاں نماز ہوتی ہے وہاں گناہ نہیں ہوتا۔ آپ کہیں کہ ہم تو نماز ہی پڑھتے گناہ بھی کر لیتے، تو جب مرچوں میں ملاوٹ ہو جائے تاثیر نہیں دیتی، دوائی میں ملاوٹ ہو جائے تاثیر نہیں دیتی، نمک میں ملاوٹ ہو جائے تاثیر نہیں دیتی، جب ہماری نمازوں میں ملاوٹ ہوگی تاثیر نہیں دیتی۔ ورنہ نماز ایسی دولت ہے، اگر کسی زندگی میں آ جائے، اس کی زندگی سے گناہوں سے کوئی جوڑ نہیں۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز میں یہ طاقت ہے، آدمی کو برائیوں سے روک دیتی۔ لیکن نماز نماز ہو نا، اگر 20 سال سے پڑھ رہا پھر بھی جھوٹ بول رہا، 10 سال سے پڑھ رہا پھر بھی غیبت کر رہا، زندگی گزر گئی نماز پڑھ رہی لیکن پھر بھی آنکھوں سے حرام دیکھ رہا، نماز نماز۔ تو سب سے پہلی چیز میرے عزیزو، اپنی نماز پڑھیا کرو، کچھ بھی ہو جائے، 5 وقت کی نماز مسجد میں جماعت کے ساتھ، اس کو بڑھیا کرو۔ ہم نے نا ہر چیز بڑھیا کر لی، اور بڑھیا کر لی تو آج سائیکل سے کہاں چلے گئے؟ اسکوٹر آ گئی، گاڑی آ گئی، ہر چیز میں محنت کی تو بڑھیا ہو گئی نا۔ لیکن نماز جیسے 12 سال پہلے 15 سال پہلے تھی، جیسے پہلے تھی اب بھی ویسے، اب بھی نہیں پتا ہوتا پہلی رکعت میں کیا پڑھا، چوتھی رکعت میں سب کچھ بھول جاتے۔ تو ہر چیز بڑھیا ہو گئی، ترقی ہو گئی، نماز میں محنت نہیں کی، بڑھیا نہیں، تو نماز بڑھیا کرو، بڑھیا وضو کرو، جماعت سے پڑھو، اہتمام سے پڑھو، نماز کا اہتمام اور تیاری کرو، بہت کچھ ملے گا، اتنا ملے گا یقین جانیے میرے عزیزو، آپ تصور نہیں کر سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اسلام کے سارے حکم دنیا میں دیے، لیکن نماز ایسا عظیم الشان عمل تھا، اللہ میرے دربار میں آ جاؤ بڑا تحفہ دوں گا۔ اللہ کے نبی آسمانوں میں گئے تب اللہ نے نماز کا تحفہ دیا، کوئی معمولی دولت نہیں، نماز بڑھیا کرو۔ ایک تو یہ کرو، دوسرا میرے عزیزو یہ کرو کہ کچھ بھی ہو جائے گا روزانہ تھوڑی سی قرآن کی تلاوت کرو۔ کچھ لوگوں نے قرآن پڑھا ہوا ہو، کچھ نے نہیں پڑھا ہو، جنہوں نے پڑھا ہوا ہے وہ روز فجر کے بعد یا خدا نہ خواستہ فجر میں کبھی ناغا ہو گیا رات کو سونے سے پہلے ایک پاؤ، ایک صفحہ، 2 صفحے
روز قرآن کی تلاوت کریں. اور جنہوں نے نہیں پڑھا میں بھائی واٹسن وغیرہ سے گزارش کرتا ہوں کہ یہاں کوئی آدھے گھنٹے کی کلاس کریں تاکہ ہمارے جتنے بھائی ہوں باری باری آ کر اپنا قرآن ٹھیک کریں، اپنی نماز ٹھیک کریں، باری باری آ کر اپنا قرآن ٹھیک کریں تاکہ یہاں جتنے ساتھی ہوں نماز پڑھنے والے ہوں، قرآن پڑھنے والے. نماز قرآن پورا دین نہیں ہے بھائی، لیکن پورے دین پہ آنے کا ذریعہ ہے. اگر نماز پڑھیا کر لو گے، تلاوت پڑھیا کر لو تو پورے دین پہ آنا آسان ہے. اور تیسری چیز ہاں جی میرے عزیزو، کم از کم درجے کا انسان کا اخلاق ایسا ہو، کم از کم درجے کہ میری ذات سے کسی کو تکلیف ہو. یہ آخری درجہ ہے. اس کے بعد آدمی کی زندگی انسانوں کی سیدھی کرے. بچھو ہوتا ہے، سانپ ہوتا ہے، وہ ڈستا ہے اور اس ڈسنے کا اسے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، لیکن اس کی عادت ہوتی ڈسنا، اس کی عادت ہوتی تکلیف دینا. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ایک جانور وہ ہوتا ہے جس کا کام ہی نفع پہنچانا، اس کی ہر چیز نفع کی ہوتی ہے. ایک وہ ہوتا ہے جو نفع بھی نہیں پہنچاتا، نقصان بھی نہیں پہنچاتا، اور ایک وہ ہوتا ہے جس کا کام ہی تکلیف پہنچانا ہے. فرمایا کم از کم اس درجے کے تو انسان بن جاؤ کہ اگر نفع نہیں پہنچا سکتے تو کم از کم میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو. کم از کم درجے کی زندگی سے، میری زبان سے، میرے طرز عمل سے، میرے رویے سے، میرے اٹھنے بیٹھنے سے، میرے کام کاج سے کسی کا نقصان نہ ہو، میری ذات سے کسی کی جانی مالی نقصان نہ ہو، کسی کو تکلیف نہ پہنچے. یہ کم از کم درجے کا اخلاق. نماز پڑھیا، تلاوت پڑھیا، اخلاق پڑھیا. اور رات میں جب بستر پہ جائیں، ہم کو نکال لو اور کمزور لوگ دن اچھی گزارنے کی کوشش کی، لیکن پھر بھی کچھ غلطی ہو جاتی ہے نا، پھر بھی کچھ غلطی ہوتی ہے تو بستر پہ بیٹھی ہوئی ہے تو چند مرتبہ اللہ سے کہہ دے اللہ مجھے معاف کر، اللہ مجھ سے قصور ہو گیا، مجھے معاف کر، اللہ میں پھر بے ہمت ہوں، پھر میں نے غلطی کی، مجھے معاف کر، استغفر استغفر استغفر. تو میرے عزیزو، اللہ سے سچی معافی مانگ کے روزانہ سوئے. کیا ہوگا؟ کیا ہوگا اس کی برکت سے؟ اس کی برکت یہ ہوگی کہ انشاءاللہ روز جب معافی مانگ کے سو گے، ایک دن ایسا آئے گا آپ کی زندگی میں ایک بھی گناہ باقی نہیں. اور اگر کچھ رہ بھی گیا تو ایک دن کا گناہ ہوگا نا، اللہ ویسے ہی معاف کروا. اب بتائیے آخرت کی تیاری کا کتنا آسان نسخہ ہے، کتنا آسان نسخہ ہے. نماز پڑھیا، تلاوت پڑھیا، اخلاق اچھے، اور رات کو سونے سے پہلے سچی توبہ. شیطان کرنے نہیں دے گا. کیوں نہیں کرنے دے گا؟ اس کی ساری محنت ضائع ہوگی. کہ تو نے پھر غلط کام کرنا ہے، پھر معافی مانگنا ہے. سچی توبہ کر لو، اس کے خیالات کو جھٹک دو، توبہ کرو، اللہ غلطی ہو، اللہ معاف فرما. اور اس طریقے سے معافی مانگو کہ شاید صبح نہ ہو، شاید صبح نہ ہو. یوں معافی مانگو، کیا برکت ہوگی؟ انشاءاللہ ایک دن ایسا آئے گا کہ زندگی میں گناہ رہ گئی، اور اگر رہ بھی گیا تو ایک دن کے گناہ ہے نا بھائی، روز معافی مانگ رہے ہیں، ایک دن کی گناہ، اور اللہ کے پاس چلے گا تو اللہ وہ معاف کرے. میرے عزیزو، اس انداز سے زندگی گزارو. اللہ رب العزت ہم سب کو ایسی مبارک زندگی نصیب فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله. یا ارحم الراحمین، میرے عزیزوں نے اس محمد سے بلایا بات سنی، سبھی کو دنیا آخرت کی خوشی عزت سعادت نصیب فرما. ہم سبھی کو ایمان والی، عافیت والی، صحت والی زندگی عطا فرما. اے مولا کریم اپنے پسند کا جینا نصیب فرما، کرنے والی موت نصیب فرما، بری زندگی سے، بری موت سے، بری حالات سے محفوظ فرما. اے مولا کریم ہر آنے والا دن ایمان کے لحاظ سے، صحت کے لحاظ سے، عافیت کے لحاظ سے بڑھیا نصیب فرما، حاسدوں سے، شریروں سے محفوظ فرما. مولا کریم لقمہ حلال نصیب فرما، برکت والی زندگی، برکت والی روزی نصیب فرما. اپنے فضل سے مولا کریم تمام حاضرین کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما، مشکلات کو آسان فرما، پریشانیوں کو ختم فرما. مولا کریم اس رزق کے ٹھکانے کو اے اللہ
اللہ مالکان کے لیے بھی باعث برکت بنا اور کام کرنے والوں کے لیے بھی اسے باعث برکت بنا۔ اے اللہ اس رزق کے ٹھکانے کو سبھی ساتھیوں کے لیے باعث برکت بنا، باعث عزت بنا، باعث عافیت بنا۔ اے اللہ ایمان کی عزت کی تحفظ کی ذریعہ بنا۔ اے اللہ اسے اپنے فضل سے آخرت کے سنورنے کا ذریعہ بنا۔ مولا کریم ہر شر سے، ہر شریر سے اور ہر حسد سے، حاسد سے ہمیشہ محفوظ کرنا۔ مولا کریم کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر مانگی ہمیں بھی نصیب فرما، تمام شرور سے ہمیں محفوظ فرما، ہم سب کے حال پہ رحم فرما، ساری امت کے حال پہ رحم فرما۔ مولا کریم مسلمانوں کو ایمان اسلام پر باہمی اتفاق و اتحاد نصیب فرما۔ رنگ نسل وطن علاقے نفرتوں کی جتنی شکلیں ہیں مسلمانوں کو اس سے محفوظ فرما، ہمارے ملک پہ رحم فرما، ساری امت کے حال پہ رحم فرما۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وعلی آلہ وأصحابہ اجمعین۔